لیکن چلیے جنہوں نے الیکشنز لڑے تھے قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو پورے پاکستان، مطلب میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، مطلب پورے کراچی سے ان کو 10,000 ووٹ سے بھی زیادہ نہیں ملے. آپ اس بیان سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں زیادہ انہوں نے تھوڑا سا مبالغہ آرائی کی ہے اس میں؟ نہیں، 10,000 تو خیر میں نہیں کہتا، لیکن ہاں میں نے چونکہ اس الیکشنوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یہ ہے کہ مختلف کانسٹیٹوئنسی، اگر صرف ہم نیشنل اسمبلی کو پیمانہ بنا لیں تو اگر یہ جو 20 یا 18 سیٹیں، 22 تو جا کے جب ہوئی ہیں عورتیں ریزرو سیٹس کے ساتھ، تو وہ جو اصل سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہیں نا، تو اس کے اندر ایوریج میں کہتا ہوں کہ 3,000 سے لے کے اور 5,000 تک ووٹ پر سیٹ انہیں پڑا ہے. اچھا، تو اتنا تو ووٹ کی کاسٹنگ ہوئی ہے. اور یہ تو بہت 1 لاکھ سے بھی کم ووٹ پڑتا ہے مجموعی طور پہ. اتنا ہی پڑا ہے بس ووٹ ان کو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید. ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا کے لیے جو ہے اس وقت بریکنگ نیوز بن جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر اب باقاعدہ اس پہ بحث ہوتی ہے. سوشل میڈیا کلپس اس طرح سے آتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لیکن پھر مختلف پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہی پارٹی کے نام پہ. کوئی میرپور خاص میں کر رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ متحدہ کے اس وقت کرنٹ کنوینر ہیں، جن کو کنوینرشپ کی جن کی جو ہے وہ چیلنج کر دی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے، جو کہ وفاقی وزیر صحت ہیں. بہرحال بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، یہ پارٹی کے اندر چلتی رہتی ہے، اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ ہے؟ اور ایک اور فیکشن بھی ہے آج کل میڈیا میں، ان کی بھی بہت سوشل میڈیا پہ وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، جو ہے آفاق صاحب، اور ان کی بھی ریلیونس برقرار ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے ہم جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ان سب کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے انہوں نے نشو و نما حاصل کی ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کی کس طرح سے ان کی سیاسی جو ہے پروان ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، بہت سے حوالوں سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو بہت قریب سے جانتے ہیں، آئیڈیالوگ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. نہیں، آپ کا بہت شکریہ بھائی. سر، کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ جناب، متحدہ کے اندر تو شروع سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب اس قسم کا نظام تھا کہ سب لوگ خاموش رہتے تھے. پھر جب سے یہ ان کی تقسیم در تقسیم کا معاملہ شروع ہوا ہے تو کہیں پہ رک نہیں رہا ہے، اور ہمیں تو ہر روز ایسے لگتا ہے کوئی نیا لیڈر، کوئی نیا گروپ. اور اگر گروپ نہیں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی جو ایک جگہ اگر جمع بھی ہیں تو وہ جب بات کرتے ہیں، وہ جب نجی محفلوں میں جاتے ہیں تو وہ سب کا اپنا موقف جو ہے نا، کوئی پارٹی کا ایک مشترکہ موقف نہیں ہے، پارٹی کی کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے. پارٹی کے پاس ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی اساس کھو چکی ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی رہنما ہے، سب ایک بٹی ہوئی سی صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بس وہ ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد پارٹی یتیم ہو گئی ہے. ہاں صاحب، یتیم بھی ہو گئی ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پارٹی میں کوئی لیڈر ہوتا ہے، لیڈر لیس پارٹی ہے. اچھا، لیڈر اچھا یا برا دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس تو لیڈر ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہیں 22 اگست کے بعد سے ان کے پاس آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں تو پہلے پارٹی کے اگر آپ کا اختلاف ہوا ہے تو کسی منشور پہ اختلاف ہوتا ہے، کسی نظریے پہ اختلاف ہوتا ہے، بلکہ کسی بڑے اس کا دانشور کا قول ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا اختلاف نظریات آئیڈیالوجی پہ ہوتا ہے، تو اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اچھا، ان کا اختلاف ذاتیات پہ ہوتا ہے. یہ چھوٹے لوگ ہیں آپ کے؟ چھوٹے لوگ ہیں، یہ ذاتیات پہ لڑ رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے، آپ دیکھیے کہ جس بانی کو، جس کو یہ کہتے ہیں، اس سے علیحدگی کے باوجود ابھی تک انہوں نے نہ پارٹی کا نام بدلا ہے، نہ جھنڈا بدلا ہے، نہ منشور بدلا ہے. بدل دیا نا ایم کیو ایم پاکستان. نہیں، وہ تو پاکستان تو ہے ہی نا، پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو، لیکن ایم کیو ایم ہی نام ہے. اگر ان کو اس سے تیسری بات یہ ہے کہ جو منشور میں ایک نقطے کا بھی انہوں نے جو ہے نہ اضافہ کیا نہ کمی کی ہے. اور سب سے آخر میں جو طریقہ سیاست ہے وہ اب تک نہیں بدلا ہے. طریقہ سیاست کیا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے نعرے لگاتے ہیں،
مہاجر کے الیکشن جیتنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جو حکومت بن رہی ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ طریقہ واردات 1987 سے چل رہا ہے۔ مطلب آپ کے نزدیک ان کے جو مقاصد ہیں یہ اس کے اندر آپ کو ذاتی مفادات زیادہ نظر آتا ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا؟ زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال ہے، ٹوٹل اب صرف ذاتیات پر یہ تنظیم قائم رہ گئی ہے جتنی بھی بچی ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے کراچی اور سندھ کے شہری علاقے بری طرح نظر انداز نہیں، لیکن آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم نے تصاویر دیکھی ہیں، آپ کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، آپ نے پارٹی کی فارمیشن دیکھی ہے، پارٹی نے جس طرح سے پروان چڑھی ہے، جس طرح سے 54 میں آئی ہے، اور بالکل ایک بہت سے حوالوں سے آپ جانتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، آپ نہیں سمجھاتے؟ نہیں جناب، جہاں عزت و احترام کا رشتہ تو ہے نا آپ کو؟ نہیں، بالکل ملاقاتیں کی حد تک سماجی طور سے، سوشلی، ظاہر ہے کہ ہمارے ہی دور کے لوگ ہیں تو اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن کوشش یا وہ یہی ہوتا ہے کہ سیاست پہ اس میں بات کم ہوتی ہے، اور ذاتیہ مطلب یہ کہ اپنے دیگر سماجی معاملات پہ بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو سمجھانا جو ہے نا وہ بس کا نہیں ہے کسی کے، نہ یہ کسی کی سمجھیں گے، اور جن کی یہ سمجھتے ہیں بس وہی ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، اور میں جیسے آپ جیسے میڈیا کے ذریعے سے یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے یہی کر رہے ہیں، تاکہ جن کی یہ سمجھتے ہیں وہ اگر جن کی یہ سمجھتے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں لیڈر لیس پارٹی ہے، لیکن چلیے جو بھی ہے اس وقت لیڈر ہیں، ان کے کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، جس پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے برملا اظہار کیا اختلاف کا کہ یہ جو ہے ایکسٹینشن والے چیئرپرسن ہیں یہ، اب وہ اگر لیڈر ہیں اور ان کو پارٹی کنوینر مانتی بھی ہے آئین کے تحت بھی، جو بھی انٹر پارٹی الیکشنز کے تحت بھی، تو مصطفیٰ کمال صاحب کو زحمت کیوں ہو رہی ہے کہ ان کو پارٹی لیڈر نہیں مان رہے؟ دیکھیے یہ جو ان کا جو اندرونی میں نے کہا نا کہ شخصی اور ذاتیات پہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ سپرسیڈ کرنے کی جو ہے نا لڑائی ہو رہی ہے، چونکہ ان کے پیش نظر کوئی قومی مقصد نہیں ہے، نہ ان کا پاکستان لیول کا کوئی ایشو ہے، نہ ان کا کراچی لیول کا کوئی ایشو ہے، نہ جو یہ ایک ان کا نعرہ تھا مہاجر حقوق کا وہ اب ان کی ایجنڈا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ٹوٹل جو ہے اب مصطفیٰ کمال صاحب چونکہ ایک دفعہ ان سے بغاوت کر کے الگ ہو کے پی ایس پی بنا چکے ہیں، تو اب بعد میں جن حالات کا شکار ہوئے اور چونکہ ان کو پبلک سپورٹ نہیں مل سکی تو وہ پھر جا کے ان میں دوبارہ ضم ہو گئے ہیں، وہ وقتی طور سے ضم ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پبلک سپورٹ ہے؟ دیکھیے پبلک سپورٹ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کراچی کی شہری آبادی اردو یا جن کو اردو بولنے والے لوگوں کو یا مہاجر جو ہے جن کو کہتے ہیں کہ ان کی مسائل، مطالبات، تحریک، ان کے جذبات، ان کی محرومی، ان کی مایوسی وہ شاید پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے یہ جماعت جو ہے وہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر الیکشنوں کے اندر جو ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ نمبر یہ ہے کہ پاکستان کی ساری قومی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ سے لے کے پیپلز پارٹی سے تو کبھی بھی ووٹ نہیں دیا، نون کو بھی کبھی نہیں دیا، پی ٹی آئی سے ایک امید ہوئی تھی تو ایک 10-15% ووٹ یہاں کا پی ٹی آئی کو چلا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی سے بھی مایوسی ہی ہوئی 3.5-4 جماعت اسلامی سے؟ دیکھیے جماعت اسلامی تو محض ایک سرٹن قسم کے مذہبی عقائد رکھنے والے لوگوں کی جماعت ہے، جماعت اسلامی کوئی پاپولر جماعت کبھی بھی نہیں، لیکن اس دوسرے نمبر پہ بلدیات میں، بلدیاتی دیکھیے بلدیات میں اگر بلدیات کے یوسیز میں 200 ووٹ لے کے لوگ دوسرے نمبر پہ ہو سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن یہ تو جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے۔ ایسٹ پاکستان میں دیکھیے آپ مجیب کتنی بڑی اکثریت سے جیتا تھا، اس کے بعد ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا، پورے اس پاکستان میں جماعت اسلامی جیت گئی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا پھر یہ بتائیں نا، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے کراچی کے حوالے سے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو حریف ہیں اس وقت سر فہرست کراچی کے اندر، وہ مطلب گو کہ وہ اب سمجھ بھی نہیں آتا پیپلز پارٹی کو ان کا حریف کہوں کس کو کہوں، لیکن چلیے جنہوں نے الیکشنز لڑے تھے قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ،
ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو پورے پاکستان، مطلب میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، مطلب پورے کراچی سے ان کو 10,000 ووٹ سے بھی زیادہ نہیں ملے. آپ اس بیان سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں زیادہ انہوں نے تھوڑا سا مبالغہ آرائی کی ہے اس میں؟ نہیں، 10,000 تو خیر میں نہیں کہتا، لیکن ہاں میں نے چونکہ اس الیکشنوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یہ ہے کہ مختلف کانسٹیٹوئنسی، اگر صرف ہم نیشنل اسمبلی کو پیمانہ بنا لیں تو اگر یہ جو 20 یا 18 سیٹیں، 22 تو جا کے جب ہوئی ہیں عورتیں ریزرو سیٹس کے ساتھ، تو وہ جو اصل سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہیں نا، تو اس کے اندر ایوریج میں کہتا ہوں کہ 3,000 سے لے کے اور 5,000 تک ووٹ پر سیٹ انہیں پڑا ہے. اچھا، تو اتنا تو ووٹ کی کاسٹنگ ہوئی ہے. اور یہ تو بہت 1 لاکھ سے بھی کم ووٹ پڑتا ہے مجموعی طور پہ. اتنا ہی پڑا ہے بس ووٹ ان کو. باقی پھر پاپولیرٹی کہاں ہے پھر؟ نہیں، پاپولیرٹی میں نے پہلے ہی کہا، کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، نہ کوئی امید ہے ان سے. تو ریوائول نہیں ہو سکتا ان کا دیکھیے ریوائول تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دیکھیے کوئی عوام ووٹ دیتے ہیں کسی امید پر، آسرے پر ووٹ دیتے ہیں. ان کے ساتھ ٹوٹل لوگ مایوس ہو گئے ہیں. یہ کراچی کا شہر اس وقت بالکل لاوارث کھڑا ہوا ہے اور کوئی سیاسی قیادت جو ہے نا کراچی کے پاس اس وقت حاصل نہیں ہے. کراچی والے اب اس وقت دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، پاکستان کے جو اصل مقتدر ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑی مایوسی کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں اور کہتے آپس میں یہ ڈسکشن ہے کہ اگر ریاست اس طرف توجہ دے، اس لیے کہ ان کے حرکتوں کی وجہ سے پولیٹیکل لیڈرشپ کی کراچی کی حالت جو ہے نا وہ بالکل تباہی پہ چلی گئی ہے. لیکن کراچی کی تباہی صرف کراچی والوں کی تباہی نہیں ہے، اس کا نقصان پورے پاکستان کی معیشت پہ پڑا ہے. آج ہم اتنا رونا روتے ہیں، تو کراچی کو جب تک اپلفٹ نہیں کیا جائے گا تو ہم کراچی کی اکثریت اس طرف دیکھ رہی ہے کہ کچھ ایسے نیشنل لیول کے میجرز اٹھائے جائیں جس سے دوبارہ سے کراچی کو کھڑا کیا جا سکے اکنامیکلی بھی. تو پھر آپ کی بات سے مطلب یہ نکلا کہ کراچی میں 2.5 سے 3 کروڑ کی جو آبادی ہے، 2.5 کروڑ تو جو سینسس کہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کی آبادی ہے، وہ ایک طرح سے ڈس انفرینچائز ہو چکے ہیں. یعنی یہ کہ ووٹ نہیں ڈال رہے، اگر ڈالیں گے تو فرق کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے شاید اگر آپ کے نزدیک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے تو ایک طرح سے تو پھر مایوسی ہے کراچی کے لوگ عوام کے اندر. پھر کیا کیا جائے پھر؟ دیکھیے میں نے کہا کہ اگر آج پھر الیکشن کرا دیے جائیں یا ہو جائیں کسی وجہ سے، تو رزلٹ تو خود ان کو آفیسز میں بیٹھ کے بنانا پڑے گا. عوام تو ووٹ نہیں ڈالیں گے، ٹوٹل ڈس انفرینچائز ہیں. ٹھپا والا کام کرنا پڑے گا. نہیں، بغیر ٹھپے کے خالی کاغذ 47 جاری کر دو، کیا ضرورت ہے ٹھپے بھی ڈالنے کی؟ کون جا کے ڈبے چیک کرے گا کہ اس میں ووٹ پڑے یا نہیں پڑے؟ جیسا چاہو سرٹیفکیٹ دے دو. تو وہ تو ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ بھی جو ہے نا اگر دینے چاہیں. لیکن سوال یہ ہے کراچی کے شہریوں کا کہ آخر کب تک یہ صورتحال، کب تک ہمیں ٹانگ کے رکھا جائے گا؟ یہاں کے مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالا جاتا؟ اور اس سے جو ہمارے پاکستان کو، ہمارے وفاق کو جتنی شدید خطرات اور جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، ایسے کرنے سے ملک کی بنیادوں پہ اثر پڑ رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے شہر میں؟ پچھلے سال کی میں نے سروے رپورٹ پڑھی کہ سب سے زیادہ جو لوگوں کا جانا ہوا ہے ملک سے، وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. تو ایک راستہ یہ ہے کہ لوگ یہاں سے پڑھے لکھے MBA اور ڈاکٹرز، وہ چھوٹی چھوٹی ملازمتوں کے لیے یا ایون جا کے وہ وہاں ٹیکسی چلانے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان سے باہر بھاگنے کو تیار ہیں. اتنا برین ڈرین جس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. اس کو روکا جائے، کراچی کو نہیں، اس کے لیے روکنے کے لیے جو آپ کی بات ہے، چلیے اب شاید ہو سکتا ہے اس بات سے تو متفق ہو جائیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، اس وقت موجودہ طور پہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، پرائمری ان کی بات یہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بنائے جائیں، یا جو بھی اس کی وہ ہو. ان کا فرمانا یہ ہے کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور پیسہ یہاں لگتا نہیں ہے. غالباً یہ وہی والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو تعریف کر دیں ان کی، آپ نے بہت اچھی بات کر لی. جناب دیکھیں، یہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ صرف اس مائک تک کر رہے ہیں. اگر وہ سنجیدہ ہیں، وہ آج اپنی پارٹی کے منشور میں لکھیں کہ صوبے بنائے جائیں. میں پہلا آدمی ہوں گا. منشور میں نہیں ہے یہ بات، شامل ہی نہیں ہے. اچھا، یہ تو صرف ایسے ہی بحث مباحثہ ہو رہا ہے.
وہ کوئی کہہ رہا ہے صوبے بنا دیے جائیں, کوئی کہہ رہا ہے وفاق میں لے لیا جائے کراچی کو, دو ان کے درمیان ہی ہم آہنگی نہیں ہے, اور منشور میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. تو وہ کیوں پھر وہ قومی اسمبلی میں تقریریں کیوں کرتے ہیں, پھر وہ اسٹیٹمنٹس کیوں دیتے ہیں, اندر کیا باتیں کرتے ہیں حکومت کے لوگوں سے؟ یہ دیکھیے وہاں جا کے صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اس حلقے کے لوگوں کو اتنے ارب روپے دے دو, ٹھیک ہے, یہ ایک عوام کو دکھانے کے لیے. اب اس کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک معاہدہ پیپلز پارٹی سے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب 28ویں ترمیم تو وہ لانا چاہ رہے تھے نا, وہ آئی نہیں نا. دیکھیے 28ویں ترمیم تو وہ کیا, ان کی تو تعداد بھی نہیں ہے, وہ کیا لائیں گے, مطلب وہ انہوں تو نے یہ تحریک بات بھی نہیں پیش وہ کر یہ سکتے. چاہ رہے تھے کہ چلیے 27ویں ترمیم میں ہم نے آپ کی بات مان لی, پیپلز پارٹی کی بات مان لی, صدر پاکستان کے حوالے سے جو ان کو استثناء کے حوالے سے تھا یا جو بھی ان کے معاملات تھے, اب 28ویں ترمیم میں ہماری بات بھی مانی جائے گی, بلدیاتی نظام کے حوالے سے کوئی پالیسی آئے. ابھی تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں, بظاہر لگ تو رہا ہے کوشش کر رہے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھیے 28ویں ترمیم میں وہ کیا مانگ رہے ہیں, 140A. اچھا 140 آلریڈی لکھا ہوا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. 140A مل بھی جائے اچھا تو نہ کراچی کے مسائل حل ہوں گے, نہ سندھ کے شہری علاقوں کے. وہ ایک بے وقت کی راگنی بول رہے ہیں. اگر وہ سنجیدہ ہیں تو بولیں 28ویں ترمیم میں صوبے بنائے جائیں. نہیں, اس کے دو طریقہ کار ہے نا, پھر اس کے لیے 2/3 اکثریت دینی پڑے گی نا, سندھ اسمبلی سے بھی دینی پڑے گی اور قومی اسمبلی سے بھی دینی پڑے گی. سر جو بھی قومی اسمبلی سے نہیں, یہ 28ویں ترمیم میں یہ کہا جائے کہ کسی صورت بھی صوبوں کا اختیار نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ بھی چینج آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی قومی اسمبلی فیصلہ کرے, سینٹ کرے. جب بھارت کے اندر اب ہمارے جیسا آئین ہے وہاں بھی پارلیمانی, وہاں پر انہوں نے ایک نیشنل کمیشن بنایا ہوا ہے, ارسپیکٹو کسی بھی صوبے کے 2 ارکان صوبائی اسمبلی اس کو الیکشن کمیشن, اس کو کمیشن کو درخواست دیں, وہ نیشنل انٹرسٹ میں غور کرے گا. اچھا, اس مطالبے کو جب نواز شریف آیا ہے آخری مرتبہ 98 میں 97 میں, نواز شریف نے خود مان لیا تھا کہ ایسا کریں گے, لیکن آنے کے بعد اس نے, لیکن آپ کی بات سے مطلب یہ نکلے گا ٹو مچ فیڈرلزم ہو جائے گی نا اس کے اندر. صوبے تو کہیں گے ہمارے ساتھ انصافی ہو گئی, ہمارے حق چھین لیا گیا. دیکھیے صوبوں کو ابھی 18ویں ترمیم کے اندر حق دیا گیا, اس کا نام رکھا گیا صوبائی خود مختاری. صحیح ہے. صوبوں نے اس کو خود مختاری کو اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ اب وہ صوبائی خود مختاری نہیں بچی ہے, وہ صوبائی خود اختیاری بن گئی ہے. اور اتنا خطرناک کام ہوا ہے اس ملک کے وفاق کے ساتھ کہ خدا نہ کرے خاکم میں بدہن جو یہ صورتحال چل رہی ہے, اگر کبھی یہ صوبے کو اپنی اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد لے آئیں تو پاکستان کے وفاق کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے صرف قرارداد. ایسا کیوں کریں گے, وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ ایسا اس لیے کریں گے کہ صوبوں کی جو ایسپریشنز ہیں نا, آپ دیکھیے صوبوں نے اپنے بینک بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, صوبے اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشن بنانے کی پنجاب میں وہ ہے, صوبے اپنی ایئر لائنیں بنا رہے ہیں. تو یہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ تو امریکہ میں بھی تو ہوتا ہے نا. امریکہ میں بھی اسٹیٹس جو ہوتی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں نا ان کو, ان کی بھی کچھ پالیسیز میں ان کو انڈیپینڈنس ہوتی ہے, آٹونومی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ نہیں, ابھی دیکھیے نا, آپ کے صوبے غیر ممالک سے اپنے تجارت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سندھ سے صدر آصف زرداری چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں, ابھی جو آخری تھا وہ تو پریزیڈنشل ان کا ایک وزٹ تھا, لیکن ٹھیک ہے وہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, چائنیز پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. نہیں, لیکن ساتھ میں کیا لے کے گئے, وہ صرف سندھ کے 2 صوبائی وزیر لے کے گئے. آئی تھنک میں ریکال کر رہا ہوں کہ ان کی ملاقات غالباً نہیں ہوئی تھی, چائنیز پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس وزٹ میں صدر پاکستان کی. نہیں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, ان کے وفد میں کوئی وفاقی وزیر شامل نہیں تھا, صرف صوبائی وزیر تھے ان کے پاس. تو یہ جو ہم تو اس ایسپریشن کی بات کر رہے ہیں کہ صوبوں کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ صوبے اپنی منمانی. اب آپ دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے کہ پیسہ FVR کے ذریعے سے جمع ہوتا ہے. صوبے نے کیا مطالبہ کیا ابھی جو سندھ سے کہ ٹیکس سارے صوبے جمع کریں, اور جس طرح سے وفاق ایک کوٹے NFC کے تحت صوبوں کو پیسے دیتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے ٹیکس جمع کریں سارا اور صوبے وفاق کو پیسے دیں. اچھا, یہ مطالبہ آیا ہے نیا, جو ان کے جو ارستو ہے نا رضا ربانی صاحب, جنہوں نے 18ویں ترمیم بنائی تھی, یہ ابھی جو یہ آرٹس کونسل کے اندر جو کنونشن ہوا ہے پیپلز پارٹی کا, اس میں یہ مطالبہ آیا ہے
کہ صوبے جمع کریں پیسے وفاق کو ہاں ہمیں اختیار دیا جائے صوبوں کو, اور وہ پھر وفاق کا ایک ریشو طے کریں گے کہ اتنے پیسے وفاق کو دیں گے. ایک پروپوزل ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ نہیں میں غلط اس میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صوبوں کو پاکستان کے اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں, بالخصوص 2 صوبوں میں, بلوچستان میں اور کے پی میں, پاکستان ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حالیہ بجٹ میں بھی صوبوں نے کچھ اپنی کٹوتیاں کی ہیں جی دفاعی مد کی مد میں, اس کی مد میں قومی مفاد کے حوالے سے کیا, تو اس میں برا کیا ہے؟ نہیں جو ابھی کیا گیا ہے صوبوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ کوئی ایسی مطلب یہ کہ بات نہیں ہے, کیونکہ وفاق نے مطالبہ کیا, اور جو ایک مخصوص حالات ہیں ڈیفینس کے ہمارے, وہ کوئی بات نہیں ہے اس سے وہ تو پیسہ, لیکن صوبے جتنا پیسہ لے رہے ہیں, اب ہمارے سندھ صوبے کے اندر سارا فنڈ جو ہے نا وہ جس طریقے سے مس یوز ہوتا ہے, وفاق کا رول نہیں بچا ہے کہ وہ ان کو آ کے جو ہے نا بہت کم ہو گیا ہے صوبوں پر, اور صوبے خود اتنے نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو پیسے آتے ہیں 140A کے مد میں وہ چیف منسٹر کو مل جاتے ہیں, اور پھر چیف منسٹر صاحب جو ہیں پھر وہ اس کے مالک و مختار ہوتے ہیں. صحیح ہو رہا ہے, آپ کی وہی بات ہے جو ان کی بات ہے, بالکل آپ صحیح تنقید کر رہے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے, نہیں تنقید اپنی جگہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا ایک پولیٹیکل مطالبہ ایجنڈا لائیں, اپنی پارٹی کے منشور میں شامل کریں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اگر ان کو حکومت چھوڑنی پڑے تو چھوڑنی چاہیے ان کو حکومت. دیکھیے جہاں تک حکومت چھوڑ دیں, یس حکومت چھوڑ دینی چاہیے. حکومت کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. فاروق شہتاز صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے جو ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا PDM کے ساتھ 2022 میں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اگر خلاف ورزی چلتی رہی تو ہم سوچ سکتے ہیں کیا کریں, احتجاج بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ہی پوڈ کاسٹ میں سلمان بلوچ صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے کہ ہم کیبنٹ کا بائیکاٹ کر لیں, لیکن میں بہت تلاش کرتا رہا ان سے یہ جواب نکلوانے میں کہ کیا حکومت چھوڑیں گے, تو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم سوچ لیں گے, دھیرے دھیرے چلیں گے. تو یہ دھیرے دھیرے ہی چلیں گے یا کوئی حتمی فیصلہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا. اور میں تو یہ 88 سے ان کی تاریخ یہی دیکھتا چلا آ رہا ہوں. 88 میں جب پہلی دفعہ بے نظیر کو ووٹ دیے ہیں, 59 نکاتی 59 پوائنٹ انہوں نے جو ہے نا اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اور بعد میں عمران فاروق صاحب نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں, غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, یہ شعر ان کا مصرع کسی شعر سے لے کے انہوں نے وہ غضب کیا. یہ اتنے نادان نکے ہیں کہ یہ ہر دور میں ہر حکومت, اچھا جیسی بے نظیر گئی تھی اس حکومت ٹوٹی, نواز شریف آ گئے تھے. ہر حکومت میں بیٹھنے کا شوق کیوں ہے ان کو؟ یہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, ریڈ کارپٹ رہنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, لیکن ان کا بھی ایک نظریہ ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپوزیشن میں رہیں گے تو پاور تو نہیں ہے ہمارے پاس نا, تو ہم پھر اپنی بات کیسے رکھیں گے سامنے؟ پاور دیکھیے, اپوزیشن میں رہ کے سو کالڈ اپوزیشن ہے نا اس کی پیپلز پارٹی کی, وہ تو وزیر نہیں بنے پیپلز پارٹی, سپورٹ تو کر رہے ہیں نا حکومت, سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کا کوئی کام رک نہیں رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں, ان کے صدر پاکستان ان کا ہے, سینٹ کا چیئرمین سب کچھ ان کا ہے, لیکن 2 گورنر اس کے باوجود وزارتیں نہیں لی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وزارتوں کا جو ذہانت پیپلز پارٹی کے پاس, ان کے پاس ذہانت ہے ان کی. یس, یہ ذہین لوگ نہیں ہیں. نہیں, ذہین بھی نہیں ہے, نااہل بھی ہیں. اچھا, آپ حکومت میں شامل ہوں, آپ کو کام کرنا آتا ہو. پھر پیپلز پارٹی کے مدعا تو نہیں ہو گئے آپ؟ نہیں, مدعا کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو حقیقت ہے کہ چونکہ ہم تو اس کے متاثرہ ہیں نا لوگ, تو ہمیں اگر آپ کا کوئی دشمن بھی ہے, آپ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اینالائز تو کریں گے نا کہ وہ کس طریقے. اچھا چلیے, MQ حل نہیں ہے کراچی کے لیے, پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں, کیا مسئلہ ہے ان کو ووٹ دینے میں؟ دیکھیے جو پاپولیشن ہے ووٹ دینے والی, وہ کسی اور انداز سے جو ہے نا وہ سوچتی ہے. وہ پاکستان کے جو موجودہ پورا نظام چل رہا ہے اس سے اگری نہیں کرتی. دوسرا, تاریخ نہیں ہے کراچی کی کہ کبھی کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہو یا نون لیگ کو. بھٹو صاحب کے دور میں تو ملا ہے نا وہ, تب بھی لمیٹڈ ووٹ تھا. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں بیٹھا اس وقت جماعت اسلامی اور JUP کو ووٹ دیا تھا. پیپلز پارٹی کو نہیں ملتا, جب بھی نہیں دیا تھا پیپلز پارٹی کو. کبھی ووٹ دے, کب کس نے ووٹ دیا تھا؟ لیاری سے عبدالستار گبول اور ملیر سے عبدالحفیظ پیرزادہ. اب وہی 2 سیٹیں بڑھ کے 4 ہو گئی ہوں گی, کیونکہ سیٹیں بڑی بھی ہیں اور تقسیم بھی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی اپنے انہی دیہاتی علاقوں کے اندر ان دیہاتی ووٹ, اور جو ایک آدھ سیٹ کہیں ووٹ, دیہاتی ووٹ جو ہوتے ہیں دیہاتوں کے, جس کو ایک زمانے میں کراچی ڈسٹرکٹ کونسل کہا جاتا تھا, وہ دیہات کہلاتے ہیں, وہ دیہی علاقے ہیں, وہ اربن کراچی نہیں ہے, اس کا کوٹا ہوتا ہے. یہ آپ کراچی کے اندر کی بات کر رہے ہیں؟ جی, ہمیشہ رہا ہے. اچھا,
انہوں نے جو کوٹا سسٹم بنایا ہوا ہے نا، صوبائی کوٹا بہت سے پھر آپ کے اوپر اعتراض کر دیا جائے گا کہ آپ ایک ریسسٹ کامنٹ کر رہے ہیں آپ. نہیں، میں ریسسٹ کامنٹ نہیں کر رہا ہوں. میں دیکھیں آئین میں لکھا ہوا ہے نا جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں، اربن اور رورل دو حصے. وہ تو پھر وہ تو اس کی تو اب تشخیص ہو چکی ہے نا. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اربن کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور رورل ایریاز کچھ اور کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. آپ کراچی کے اندر بھی آپ کراچی میں مزید تھا اربن اینڈ رورل. جو وہ علاقے تھے نا پیچھے کے، ابراہیم حیدری کے، ملیر کے اور لیاری کے، اس کو ڈسٹرکٹ کونسل کہا جاتا تھا. یہ ابھی ختم کیے انہوں نے. یہ جو ابھی اس وقت کراچی کی کے ایم سی میں جو تبدیلی آئی ہے نا، جس کی بنیاد پہ یہ انہوں نے اپنا میئر بنایا ہے، انہوں نے اب کراچی ڈسٹرکٹ کونسل کو ضم کر دیا ہے کراچی میونسپل کمیٹی میں. یہ ابھی کیا ہے. اچھا، ساری زندگی کراچی ڈسٹرکٹ کونسل، اس کا چیئرمین جو ہے نا وہ الگ ہوتا تھا، جاموٹ. اور کے ایم سی کا الگ ہوتا تھا. ہاں، اچھا، اسے کراچی کے سر پہ لٹکایا ہوا تھا. اس کو بجٹ ڈائریکٹ دیتی تھی سندھ حکومت اور وہ سارا کھا جاتی تھی. نہیں تو یہ تو اچھا ہو گیا نا، کے ایم سی میں آ گئی چیز. کے ایم سی میں آ گئے وہ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا دیکھیے کتنی پلاننگ سے کام کیا گیا. نہیں تو سر آپ کی بات سے تو پھر یہ نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں کہ کراچی کے جو ووٹر ہے لاوارث ہو چکا ہے. پھر تو اگر جس کو وہ ووٹ ڈال رہا ہے بقول چلیے متحدہ ووٹ لے کے گئی ہوئی ہے وہاں پہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، آپ کے بقول وہ صحیح طرح سے نمائندگی نہیں کر رہے. پھر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ ملا، وہ شاید پتہ نہیں منظر پہ ہے یا نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے ہمیشہ اختلافات رہے. ابھی ہمارے ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہوئے تھے میئر کراچی. ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ بلدیات میں تو جیت جاتے ہیں لیکن آپ لوگ قومی اسمبلی تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر کراچی کی اصل نمائندگی کیسے کی جائے گی اور جو مقتدرہ حلقے ہیں ان تک بات کیسے پہنچائی جائے گی. کراچی کی ریلیونس اب بالکل ختم ہو چکی ہے. معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے اکانومک ہب ہے، معاشی سرگرمیاں یہاں پہ ہیں، لیکن سیاسی بصیرت یا سیاسی سرگرمی کے نام پہ صرف ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. یا ہمیں شاید یہ تاثر مل رہا ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لوگ صرف چسکا لینے کے لیے سنتے ہیں لیکن کوئی سنجیدگی سے نہیں سن رہا ان کو. دیکھیے یہ بہت ہی پیتھیٹک سچویشن ہے کہ جو کراچی، آپ دیکھیے کراچی کی تاجر برادری کیا کہہ رہی ہے، کاروباری برادری کیا کہہ رہی ہے. جب آرمی چیف صاحب کراچی 2 دفعہ آئے انہوں نے کیا مطالبہ کیا، کس بات پہ جا کے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ چولی کھاتے ہیں وہاں جا کے بلا کے ان کو کہا تاجر برادری. جی آپ دیکھیے کراچی کے کراچی کا جو پریس ہے، میڈیا ہے، وہ کراچی کی جو چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے اور سب کو چھوڑ دیجیے، خود آنکھیں کھول کے پورے کراچی کے منظر کو دیکھ لیجیے آپ. اس میں میئر صاحب یہ فرما کے گئے ہیں کہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور جماعت اسلامی نے ساری کمرشلائزیشن کی ہے، انکروچمنٹس کی ہیں، یہ ان کے دور کی سب چیزیں ہوئی ہیں. نہیں وہ تو ایز اے میئر نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے ڈیفینڈ میں تو کوئی نہ کوئی پلی رکھیں گے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اقتدار کے تو دونوں ہی چٹے بٹے ہیں. تو یہ متحدہ قومی موومنٹ وفاق کے اندر اقتدار میں، بلکہ ابھی بھی جو ایم کیو ایم میں جو گروپ بندی ہے. تو اس نام پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، جو لوگ مارے گئے کسی بھی وجہ سے اس موومنٹ کے لیے، ان کے ساتھ تو ظلم و زیادتی ہو گئی ہے، ان کے خاندان والوں کے ساتھ. وہ تو تاریک راہوں میں مارے گئے اور ان کے نام کو صرف جب کبھی جذباتی کیفیت پیدا کرنی ہوتی ہے، اپنی تقریر میں کچھ آنسو شامل کرنے ہوتے ہیں، تو ذکر شروع ہو جاتا ہے شہداء کا، لاپتہ کا، گرفتاروں کا، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں ان کو. تو ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہو تو بالکل تاریک راہ میں مارے گئے جو بھی لوگ ہیں. اور کوئی آج تک ان کے لیے کوئی ایم کیو ایم نے حکومتی سطح پہ کوئی فنڈ بنانے کا، کوئی ان کی داد رسی کا، ان فیملیز کی کفالت کا کوئی بندوبست کیا ہے آج تک؟ نہیں کیا ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے سماجی کام بھی جو ہے نا وہ نہ حل کرا سکیں. ایون یہ بلدیہ کی جو آگ لگی تھی، اور چھوڑ دیجئے یہ گل پلازہ ابھی لیٹسٹ ہے، اس کے جو وکٹمز ہیں ان کے لیے کیا کوئی سرکاری سطح پر اب تک نہیں. اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سندھ انفارمیشن کمیشن میں استدعا کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے، لیکن ان کی استدعا رد کر دی گئی. کوشش وہ کر رہے ہیں کورٹس کے اندر یا اداروں کے اندر جا کے یہ بات رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ یا جو بھی تحقیقات ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے. کوشش تو کر رہے ہیں، جو ریکارڈ کا حصہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے جی، وہ کوشش اس حد تک کرتے ہیں کہ جا کے جو ہے نا وہ ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر دیتے ہیں. یہ کوئی کوشش نہیں ہے. ان کو بالکل اس معاملے کے اوپر ایک خالی متحدہ کے لیول نہیں ہے. اگر وہ سنجیدہ ہوتے
تو وہ کراچی کے عوام کو اعتماد میں لیتے, گریٹر ایکشن کمیٹی بناتے اور تمام لوگوں کا تعاون لیں, ہر طبقے فکر آپ یہ کا. کہہ رہے ہیں کہ اس آنے کے بعد بھی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس پر ان کو کام کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں ہے, یہ تو رونا ہے ہمارا. لیکن وہ کہتے ہیں ہم پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ہم جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں, اور یہاں تک ہے کہ فاروق ستار صاحب نے یہاں تک آفر کی تھی جب ان پہ الزامات لگ گئے تھے کہ آپ کے ہی دور میں جب آپ میئر تھے بہت سی کمرشلائزیشنز ہوئی یا تجاوزات کے نام پہ کچھ آپ نے لیز اپروولس کی, تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا میں تیار ہوں, آئیے آپ میری تحقیقات کیجیے. اس سے زیادہ وہ کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ایک دور نہیں ہے, فاروق ستار کے بعد مصطفیٰ کمال بھی میئر رہے 4 سال, وسیم اختر بھی 4 سال میئر رہا ہے, یہ 12 سال کانزیکیٹو جو ہے نا وہ ان کے پاس وہ صحیح ہے. اچھا بالکل, اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, حیدر عباس رضوی صاحب جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہیں, ان کا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہت جو ہے وائرل ہوا 5-7 ماہ پرانا, پھر سے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کی سرکولیشن ہو رہی ہے. انہوں نے یہ فرمایا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں کہ, اور میرے ہی پوڈ کاسٹ میں رضا ہارون صاحب بھی یہ بات کر کے جا چکے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہو چکے ہیں, انہوں نے یہ فرمائی تھی یہ بات کہ حیدر بھائی یہ بات کہہ چکے تھے کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ مہاجروں کے حق میں ہے, اردو اسپیکنگ کے حق میں ہے, لہٰذا اس کو رہنا چاہیے. اور 18ویں ترمیم جب آ رہی تھی اس وقت کی جو قیادت تھی, مرکزی قیادت, ان تک بھی یہ بات انہوں نے پہنچا دی تھی. یور کامنٹس؟ دیکھیے جو کوٹا سسٹم کا جو معاملہ ہے, یہی تو وہ منافقت ہے کہ انہوں نے کوٹا سسٹم خاتمے کا عوام میں جا کے تو بات کرتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے حکومتی لیول پہ ان کی ساری حکمت عملی یہ رہی ہے کہ کوٹا سسٹم جو ہے نا وہ برقرار رہے, کیونکہ انہوں نے ایک سیاست شروع تو مہاجر سے کی تھی, متحدہ پہ آ گئے, اور متحدہ کی وجہ سے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ سندھ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ناراض نہیں کر سکتے انہیں اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے کوٹا سسٹم ایک ایسا ایشو ہے. دیکھیے ایک کوٹا سسٹم وفاقی لیول پہ ہوتا ہے, تو وہ تو اس لیے کہ وفاق کے 4 یونٹس ہیں, تو اس کے درمیان تو جیسے NFC کی تقسیم آبادی کی بنیاد, وہ تو سمجھ میں آتا ہے, یعنی کہ اس کا ریزن ہے کہ بھئی کیا معیار ہوگا, انکلوسیوٹی ہو نا, لیکن سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں صوبائی سطح پہ کوٹا سسٹم ہے. ہم صوبائی کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایسا کوئی سسٹم پنجاب, سرحد اور بلوچستان میں نہیں ہے. اب جو سندھ کے اندر کوٹا سسٹم ہے جس کا بظاہر شہری علاقوں کا 40% لکھا ہوا ہے, لیکن آج تک 50 برس ہو گئے, اس کا 4% بھی جو ہے نا کرائے. آج کراچی سندھ کی بیوروکریسی جو 40% ہے وہ بھی نہیں مل رہا, نہیں ملا, کبھی نہیں ملا. یہ جو اتنا زیادتی کراچی, پھر حیدر بھائی کا اسٹیٹمنٹ یا حیدر عباس رضوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پھر ٹیکنیکلی صحیح ہے نا, اس کو رہنا چاہیے. نہیں, اس کو رہنا اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ جو 40% ہے نا, اس کو انہوں نے بیڑا غرق یہ کیا ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل جائیے, 1000 روپے 2000 روپے رشوت دیجئے, جو چاہے بنوا لے. اب وہ اتنا ہی انٹائٹل ہو گیا کراچی کے کوٹے میں سے بھی 40% لینے کے. اس کے اوپر کراچی سے یہاں کوٹا سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے, پورے 100% میرٹ ہونا چاہیے. ڈومیسائل بدل جاتے ہیں یہاں پہ بھی. تو اچھا, اسی طریقے سے آپ ذرا شکارپور کا ڈومیسائل, امریکہ کا گرین کارڈ لینا زیادہ آسان ہے, شکارپور کا ڈومیسائل لینا زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, آپ تو اس لیے پورے صوبے کے اندر جب تک ایک میرٹ کا نظام نہیں ہو, اور پھر یہ کوٹا سسٹم ہمارے مذہب کی بھی نفی ہے, ہماری پاکستانیت اس میں آرٹیکل 27 جو آئین کا وہ یہ فرماتا ہے کہ سب کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے, اور خاص طور پہ وہ طبقات کہ جو انڈر ڈیولپڈ ہیں ان کا بھی اس میں, یہ آئین نے ایک آپ کو ایک فریم ورک دیا ہوا ہے, پھر قانون سازی ہر صوبہ اپنے حساب سے کرتا ہے. اب اس میں ایک نقطہ ہے نا کہ اگر فرض کیجئے جو ہے ہمارا جو دیہی سندھ ہے وہاں پہ اگر ترقی اس حوالے سے نہیں ہو پائے ابھی تک, جس وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کی نیگلیجنس کی وجہ سے, کس بھی وجہ سے, تو وہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے آئین کے فریم ورک کے حساب سے کہیں نہ کہیں فٹ تو ابھی بھی ہوتی ہے نا ان کے لیے اپرچونٹی, یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں. دیکھیے اب آپ صرف اس پہ آ جائیے نا بھائی, کہاں پر جو ہے نا وہ نہیں ہے ایک جیسا اسٹیٹس. فرض کیجئے کہ تعلیم میں نہیں ہے, تو یہ تو چلو مان لیا کہ تعلیمی اداروں میں داخلوں کے اندر آپ نے کوٹا سسٹم رکھ لیا. اب ایک بندہ شکارپور کے ڈومیسائل سے اٹھا, اس کا داخلہ کراچی کے سندھ میڈیکل کالج کے اندر وہ پہنچ گیا, یا داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا. وہاں پہ کراچی کا بچہ اور وہ بچے نے ایک ہی استاد سے ایک ہی چھت تلے 5 سال ایک ہی سبجیکٹ پڑھا, اب وہ پڑھ کے انجینئر بن گیا. اس کے بعد کس گراؤنڈ پر اس کو نوکری ملے گی؟ تعلیمی معیار سیم ہو گیا نا.
نہیں لیکن اگر فرض کریں وہ وہاں سے فرسٹ آ گیا تو پوزیشن لی شکارپور سے، کیا اس میں غلط ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دونوں کا تعلیم یار، ایک نوکری میں کوٹا سسٹم کا کیا جواز ہے، روزگار میں کوٹا سسٹم کا۔ دوسری بات آپ یہ سوچیے، دیکھیے سندھ کے شہری علاقے جو ہے نا، ہماری جو اکانومی ہے نا وہ ملازمتوں پر ہے یا دکانداری کے اوپر ہے، کاروباری حضرات ہیں یہاں پہ۔ پورے دیہی سندھ کی جو اکانومی ہے نا وہ زرعی اکانومی ہے۔ دیکھیے وہاں جو لوگ بچتے ہیں رہتے ہیں، یا تو وڈیرے ہیں یا زمیندار ہیں یا ہاری ہیں، تینوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کچھ اپنا روزگار اپنی زراعت سے حاصل کر سکیں۔ ہمارے پاس تو سوائے نوکری کے دوسرا ذریعہ روزگار نہیں ہے۔ ہمیں کوٹا سسٹم کا شکار کر کے اس مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ آج سندھ کی ٹوٹل جتنے سرکاری ملازمین ہیں نا، چلے میں چیلنج کرتا ہوں، ان کی ٹوٹل نمبر لے آئیے، اس میں شہری علاقوں کے لوگ اگر 40% ہیں تو اوکے، ہم اپنا مطالبہ واپس لے لیں گے۔ پبلک سروس کمیشن میں جو ٹیسٹ ہوئے تھے 2024 کے، سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے ان کے جو لوگ فیل ہو گئے تھے چیلنج کر دیا تھا، بہت شور مچا، لیکن وفاقی آئینی عدالت نے ان کے اس چیلنج کو بھی ختم کر دیا، کہا ہے کہ جو لوگ فیل ہوئے ہیں ان کے اعتراضات جینیون نہیں ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت بن چکی ہے سپریم کورٹ کے بعد، سپریم کورٹ سے مطلب پہلے سپریم کورٹ تھی اب یہ بن چکی ہے، انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا۔ اور میئر مرتضی وہاب صاحب یہ فرما کے گئے میرے ہی پوڈ کاسٹ میں کہ ان 3 رکنی بینچ میں کوئی سندھی جج نہیں تھا، تو فیصلہ تو ان کے حق میں آ گیا نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ اس پہ ڈسکرمنیشن، امتیازی سلوک ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو بھائی یہ جو ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے اس ملک کی، کتنا اس سے آنکھیں چراؤ۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ نئے صوبے بنائے جائیں؟ کیا کیا ملک کو ایک ایسے نئے طریقے سے یہ 4 صوبوں کے نظام کو ختم، دیکھیں اس سے پہلے 1 یونٹ تھا نا، وہ بھی ختم ہوا نا۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے there will only be a one sin. ون سندھ، There will be one sin. اس لیے کہ ان کے لیے سندھ پروونس نہیں ہے، سندھ دھرتی ماں ہے۔ اگر وہ دھرتی ماں ہے تو پنجاب کا، پھر پنجاب بھی دھرتی ماں ہے، پھر کے پی بھی دھرتی ماں ہے۔ یہ سندھ کون سا آسمان سے خصوصی طور سے وحی کے طور پہ اترا ہے؟ نہیں، پورے لیکن لسانی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے نا، کسی ایڈمنسٹریٹو ہو نا۔ لیکن پھر پیپلز پارٹی والے یہ بھی کہتے ہیں پھر جنوبی پنجاب صوبہ کیوں نہیں بن رہا؟ بناؤ بیچارے، وہ تو وہاں سے مطالبہ، ہم کہتے ہیں پورے ملک کو ایک ہی مطالبے، ایک ہی پیمانے پر، کراچی حیدرآباد یہ نہیں دیکھو، پورے ملک کو، چاہے آبادی کو پیمانہ بنا لو یا ڈویژنس کو پیمانہ بنا لو یا اکانومی کو پیمانہ بنا لو کہ بھئی ان علاقوں کی اکانومی جو ہے نا وہ رکھ کے ملک کو دوبارہ ری آرگنائز کیا جائے، تاکہ تمام علاقوں کے لوگوں کو حکومت کے معاملات کے اندر اپنا پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ نظر آئے۔ اسی طرح ملک مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور کراچی کی ایڈمنسٹریشن جب تک مقامی نہیں آئے گی، یہ کراچی کو باہر سے آنے والے الیکشن صوبے کا جیت کے سیدھے ریڈ زون کے اندر لینڈ کرنے والے جو ہے نا، یہ کبھی بھی کراچی کو ترقی نہیں لینے دیں گے۔ آخری سوال، انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور جو ہے ہندوستان نے اس کو یک طرفہ طور پہ معطل کیا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کی جو آبی جارحیت ہے اس کے اندر صوبے بھی پانی کے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، پھر آپس میں ہمارے جو واٹر شیئر کے حوالے سے یا 1991 کا جو ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے صوبوں کے آپس کے درمیان، اس میں اختلاف رہتا ہے اور وہ ارسا کو اوپر الزامات لگتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے دیکھیے وہ تو دنیا جس طریقے سے یہ آبی جنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان، بہت پہلے یہ ہم انالیسس پڑھتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں جنگ جو ہے وہ پانیوں پر ہوگی، اور بالکل سامنے آ گیا ہے۔ خاص طور سے بھارت جس طرح کی جو ہے نا وہ جارحیت کر رہا ہے، اور ایسی صورتحال ہو گئی ہے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کا۔ کتنے برسوں سے ایک قومی منصوبہ ہے کالا باغ ڈیم کے قیام کا، وہ آج تک ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس پہ کبھی جو ہے نا کام نہیں کرنے دیتے وہ لوگ جو انڈیا کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں لیکن اس کے لیے 2 صوبائی اسمبلیز کی قراردادیں بھی تو ہیں نا اس کے خلاف۔ کارپوریٹ جو فارمنگ کے لیے جو 6 نہریں نکال کے پاکستان کے ازل سے لے کے آج تک جو بنجر علاقہ ہے چولستان کا،
اس کو سیریاب کرنے کے لیے ایک منصوبہ آیا، اس کی بھی مخالفت کی گئی، اس کو نفرت کا شکار بنایا گیا، اس کو تعصب اور لسانیت کی بنیاد پہ دیکھا گیا، اور یہاں سے کراچی سے وکلا کو خرید کے، جن کو بعد میں یہاں پلاٹ دیے گئے، ان کو لے جا کے وہاں پر بٹھا دیا گیا بارڈر پہ. انہوں نے 15 دن پنجاب اور سندھ کے درمیان ٹرانسپورٹ کیا. وہ پلاٹ دیے گئے بعد میں ان کو یہاں پہ صوبائی حکومت نے جن کو استعمال کیا. جی اچھا. یہ جو کچھ چل رہا ہے اس ملک میں، خدا را لیکن پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایک تنازع تو رہتا ہے نا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ مختلف رائے ہو سکتی ہے کہ اس کے حوالے سے ڈیٹا شیئرنگ کا مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہو جائے گی، یہ نہیں. ہاں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں یہ پولیٹیکل معاملہ ہے سارا، یہ پانی کا پولیٹیکل معاملہ ہے. ڈیمز بنائے جائیں، نہریں نکالی جائیں. یہ انگریز کے وقت میں اگر یہ نہریں نہ نکلتیں، یہ گدو وہ جو ہے سکھر پہ روڑی بیراج نہ بنایا جاتا، یہ گدو بیراج نہ بنایا جاتا، تو آج سندھ تباہ ہوتا یا نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو جہاں جہاں اب ترقی کرنی ہے، ہمیں 6 نہریں بھی بنانی چاہیے. ہمیں کالا باغ ڈیم جیسے اور ڈیم بھی دیا میں اور دوسرے ڈیمز ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ، ایک نئی عزم کے ساتھ، ایک نئے انفراسٹرکچر کے ساتھ، ایک ہمیں نئے طریقے سے پاکستان کو استوار کرنا چاہیے. ورنہ یہ جس فرسودہ سسٹم میں اس وقت پاکستان چل رہا ہے، اس میں تقسیم در تقسیم در تقسیم، خدا نہ کرے ہمارے وطن کو نقصان پہنچے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب، آپ سے ہماری گفتگو ہوئی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی کے اور پاکستان کی معروف سیاسی شخصیت ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب، اور بہت سے حوالوں سے متعلقہ قومی موومنٹ پاکستان کی نشو و نما کے حوالے سے ان کے جو موجودہ قائدین ہیں اور ماضی کے قائدین ہیں. انشاءاللہ ان کو کبھی زحمت دیں گے، ماضی کے حوالے سے بھی ان سے ماضی کے قصوں پہ بھی کبھی ڈسکشن کریں گے. ان سب کو یہ بہت قریب سے جانتے ہیں، اور ان کی سیاسی جو ان کی بصیرت ہے یا سیاسی ان کا جو ویژن ہے، اس کے وجہ سے بہت چیزوں سے یہ آگاہ ہیں. جو انہوں نے گفتگو کی، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال کراچی کے حوالے سے دعا یہ ہے کہ کراچی کے مسئلے پہ کوئی سنجیدہ سیاست ہو. اگر تاثر یہی آتا رہے گا، تاثر کے اب تو ٹیلی ویژن اسکرین سی جچی ہوئی ہے کہ اختلافات برملا اظہار کیا جاتا ہے، مختلف جلسے کیے جا رہے ہیں، کوئی سینٹرلائزڈ جلسہ نہیں ہے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کراچی کے لیے کہ ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں اور کراچی کے حقوق کو جو ہے حکومت پاکستان کے سامنے جو ہے یا ریاست پاکستان کے سامنے رکھیں گے، وہ آپس میں اگر لڑیں گے تو پھر لوگ کیا تاثر لیں گے، ان کی باتوں کو کیا وہ سنجیدگی سے سنیں گے، دیکھیں گے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تسمیم جاوید کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.